جب آپ یہ بات کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں دو تو وہ کہیں گے کہ تم سندھیوں کے خلاف ہو۔ کراچی میں سندھی بھی رہتے ہیں، پنجابی بھی رہتے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 4 5 6 بڑی قومیں پاکستان کی ایسی ہیں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، صرف مہاجروں کا تھوڑی ہے۔ ان کی کرپشن پہ بات کرو، یہ آپ کو سندھی مہاجر میں لگا دیں گے اور جماعت اسلامی کو لگا دیں گے۔ جماعت اسلامی نے تو ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا نا۔ پیپلز پارٹی نے تو بانٹے ہوئے تھے علاقے، کراچی حیدرآباد تم رکھ لو، باقی ہم رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کس منہ سے سندھیوں کی بات کرتی ہے یار؟ حافظ صاحب، پیپلز پارٹی کے خلاف کبھی کوئی بات کرے تو سن کارڈ کھلتی ہے۔ آج کل آپ پہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ اجرک و ٹوپی کے خلاف ہیں۔ اس میں 1000 تصویریں ہوں گی میری یار اجرک اور ٹوپی۔ اللہ لوگ عزت دیتے ہیں، ہم تو اب جاتے ہیں جب انٹیریئر سندھ میں، خاص طور پر کراچی میں بھی ایون، تو لوگ ہمیں اجرک دیتے ہیں، ہم لوگوں کو اجرک تحفے میں دیتے ہیں اور ہم ٹوپی پہنتے ہیں۔ یہ تو ایک کلچرل چیز ہے، اچھی چیز ہے، ہمیں تو بڑا اچھی لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے اور ہم تو اس کو بہت، لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے۔ جب آپ یہ بات کریں گے کہ کراچی کے لوگوں کو ملازمتیں دو تو وہ کہیں گے کہ تم سندھیوں کے خلاف ہو۔ بھائی کراچی میں سندھی بھی رہتے ہیں، مطلب پنجابی بھی رہتے ہیں، پختون بھی رہتے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ 4 5 6 بڑی قومیں پاکستان کی ایسی ہیں جن کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے، صرف مہاجروں کا تھوڑی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں یہ لوگ چھیڑتے ہی اس لیے کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی کرپشن پہ بات کرو، یہ آپ کو سندھی مہاجر میں لگا دیں گے اور جماعت اسلامی کو لگا دیں گے۔ بھائی جماعت اسلامی نے تو ایم کیو ایم کا مقابلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا نا۔ پیپلز پارٹی نے تو بانٹے ہوئے تھے علاقے، کراچی حیدرآباد تم رکھ لو، باقی ہم رکھتے ہیں۔ بانٹے ہوئے تھے نا انہوں نے، یہ 30 سال 35 سال یہی سیاست کرتے رہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کس منہ سے سندھیوں کی بات کرتی ہے یار؟ تو ہم سے تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، اور کرتے ہیں تو خود ہی منہ کی کھاتے ہیں۔ خود ہمارے سندھیوں میں سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ان کے متعلق تو کم از کم ایسی باتیں نہیں کرو۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہم کارڈ کھلتی بھی اس پارٹی سن کارڈ آپ کو محسوس ہو؟ 100%، اسی پہ تو چل رہے ہیں، اسی پہ تو چل رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کرتی کیا تھی؟ جب کوئی بحران ہوگا یہ شروع کر دیں گے چونچے لڑانا اور بعد میں ڈیل کر لیں گے۔ ہر حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور ہر تھوڑے دنوں، آپ کو یاد ہے 2008 سے 2013 تک کوئی 10 سے 15 مرتبہ تو روٹے اور منائے گئے تھے، تو اس سے مہاجروں کو کیا مل رہا تھا؟ تو یہ تو آپس کی ان کی سیٹنگ ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ قوم کا بیڑا، سندھیوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، مہاجروں کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے۔ وہ اس وقت کراچی میں نا پیسے تو ہے بڑھتا، دن بہ دن آپ محسوس کروں گے لسانی تناؤ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور گل پلازا کے بعد ایک سوشل میڈیا پہ بھی مہم چل۔ آپ سمجھتے ہیں کراچی میں دوبارہ کوئی لسانی فساد کا جو ہے خدشہ ہے؟ چاہتے تو یہ ہیں لوگ، لیکن میں آپ کو ایک بات سر، بتا دوں، کون لوگ؟ یہی لوگ ہیں جن کی سیاست لسانی ہے۔ پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم، اگر یہ ہو تو ان کا فائدہ ہے نا۔ نہیں، پیپلز پارٹی ایم کیو کراچی میں لسانی فساد چاہتی ہے؟ کیوں نہیں چاہے گی؟ یہ اسی بنیاد پہ تو یہ لوگ آگے بڑھیں، اچھا، اسی بنیاد پہ آگے بڑھیں نا۔ ان کی اور کون سی بنیاد ہے؟ لوگ لڑیں گے تو یہ سمجھتے ہیں ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے صوبے کی بات میں کوئی ریشنل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کی حمایت نہیں کی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لڑائی کا راستہ ہے، اس میں ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے۔ سندھی مہاجروں کو لڑا دو اور اپنی سیاست اور دکان چمکاؤ۔ ہم شہری حکومت کی بات کرتے ہیں، اس کے اختیارات کی بات کرتے ہیں۔ صوبہ کے مخالف ہیں آپ؟ نہیں، مخالفت کی بات نہیں ہے، انتظامی یونٹ تو پورے پاکستان میں ہو سکتے ہیں۔ مخالفت اور حق کا مسئلہ نہیں ہے، جو ریئل پوزیشن ہے اس کا مسئلہ ہے۔ اس وقت کے سینیریو میں آپ یہ بات کریں گے تو نہ صوبہ بنے گا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا کسی کو۔ جب ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے اور آئین کے مطابق ہے تو آپ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ ہماری تو یہ بات ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، لیکن اس کے باوجود اب نسلیں تبدیل ہو گئی ہیں، اب 3 4 جنریشن بدل گئی ہیں، اب اس سیاست میں ہماری نوجوان نسل نہیں آتی۔ نہیں، لسانی فساد کا خدشہ ہے؟ اب لیکن چاہتے ہیں، لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ ہم لوگ موجود ہیں نا یار، سب کو جوڑنے والے، اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ایک لسانی فساد سے ایک ایم کیو طاقتور بنی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ لسانی نہیں، فساد میرا نہیں ہوا خیال ہے یا تناؤ بڑھا دے، نیا الطاف حسین کا چاہ رہے ہیں لیکن ہوگا نہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ پہلے رسپونڈ کرنے والے لوگ موجود تھے نا، کوئی اور پھر آلٹرنیٹ نہیں تھا لوگوں کے پاس ان کے مطابق۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پہلے تو آپ لوگ باقاعدہ آپ منتخب لوگ تھے، اب تو اتنی سیٹیں بھی نہیں، پہلے سیٹیں تھیں آپ کے پاس۔ اس سے پہلے کی بات ہے نا، ایک چیز فینومینا ہوتا ہے نا، 30 35 سال لوگوں نے بھگت لیا نا، اس پورے عمل کے نتیجے میں کراچی والوں کو ملا کیا؟ کراچی آگے گیا کہ پیچھے گیا؟ مہاجر قوم آگے گئی کہ پیچھے گئی؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں اس لسانی تناؤ سے کوئی نیا الطاف حسین نہیں پیدا ہوگا؟ ابھی اس کا کوئی چانس لگتا نہیں ہے مجھے۔ اچھا، اور اب بلکہ وہ پہلے بھی آپ یاد ہوگا کہ یار 3 MPSP ایم کیو ایم سے مل جائے گی، اور ایم کیو ایم کے 2 دھڑے مل جائیں گے، اور 2 دھڑے 3 دھڑوں سے مل جائیں گے تو بڑی ایک طاقت بن جائے گی، اور یہ ہو جائے گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتا تھا نا جب سب پوڈ کاسٹیں ہوتی تھی کہ یہ سب مل جائیں گے تو 0 + 0 = 0، اور الحمدللہ وہی ہوا۔ اب بھی یہ کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں ہوتا۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن اور 2024 کا الیکشن آپ سے اسٹیبلشمنٹ نے چھینا،
تو پھر آپ پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں مہم چلا رہے ہیں؟ یار میں کتنی مرتبہ بتاؤں آپ کو کہ جو سامنے ہوگا بات تو جو اختیارات چھین رہا ہوگا, جو کرپشن کر رہا ہوگا, جو لوٹ مار کر رہا ہوگا, جو قبضے کر رہا ہوگا, بات تو اس کے خلاف کی جائے گی نا, اور ساتھ ساتھ اس کو لانے والوں کے خلاف بھی کی. ہم دونوں باتیں کر رہے ہیں, تصادم نہیں چاہتے ہیں, لڑائی نہیں چاہتے. جو آدمی آپ کو ووٹ دے رہا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے ووٹ کی حفاظت کرے؟ نہیں, ذمہ داری ریاست کی ہے. آپ کو ووٹ دے میرے پاس بندوق نہیں ہے نا بھائی. میری ذمہ داری ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئینی فریم ورک میں کام کرنے کی ہے. میری ذمہ داری, میرے پاس بندوق تھوڑی ہے کہ میں اس کی حفاظت بھی کروں. ہاں, جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آپ کے ووٹ کی قدر نہیں ہوگی تو پھر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو میدان میں نکالا جائے کہ ووٹ دیں بھی اور ووٹ کی حفاظت بھی کریں. اب ہم اس پہ کام کریں. حافظ صاحب, جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے, ہاں. آپ ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو جو لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پہلا مرحلہ تھا نا, تو ریاست کو دیکھیں نا, ریاست آپ کے پہلا ساتھ ہے. مرحلہ تھا نا. پہلے میری بات سن, پہلا مرحلہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہاں سے گزرے ہیں ہم. ہاں, لسانیت سے, فسادات سے, کوئی سنتا نہیں تھا, میڈیا پہ قبضہ تھا. اب کرتے 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 یہاں تک پہنچے کہ لوگوں نے پہلے ہم سے ہمدردی کی, ہمدردی کے بعد ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ تحریک میں شامل ہوئے, اور بالآخر لوگوں نے ووٹ بھی ڈالے. ابھی بھی اس ووٹ میں بھی بہت بڑی تعداد کی ضرورت ہے. اب مرحلہ یہ آ گیا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد آپ کو آنے نہیں دیا گیا, تو اب اس مرحلے کی تیاری ہمیں کرنی ہے کہ ووٹ لینا بھی ہے اور ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہتے عوام ووٹ ڈالنے کے بعد, چونکہ یہ مسئلہ صرف پولیٹکس کا نہیں ہے, کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا نہیں ہے, یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نسلوں کا پرابلم ہے نا, آگے کیا کریں گے. تو یہ ان کے لیے اب یہ کام ہے, اور ہم ان سے کمیونیکیٹ کریں گے, ہم کر رہے ہیں کہ اب آپ کو ووٹ ڈالنا بھی ہے اور چاروں طرف جا کر شام کو ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے, اور اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کریں گے اب انشاءاللہ. اگر ووٹ کی حفاظت کے لیے اگر آپ کو مسلح جدوجہد بھی کرنی نہیں کریں گے, مسلح جدوجہد نہیں کریں گے, جس لیے کہ مسلم معاشرے میں مسلح جدوجہد تو تباہی پھیلاتی ہے. اس کے یہ تو چاہتے ہیں لوگ, کچھ آپ سے بھی چاہتے ہیں, اب لگ جاؤ اس کام پہ بھائی, کیوں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں وہ طاقت رکھی ہے اچھا کہ وہ بغیر اسلحہ اٹھائے بھی معاشروں کے اندر جب میدان میں نکلتے ہیں ہاں, تو پھر اس کے بعد حالات بدلتے ہیں. آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے نا ابھی,